فضل من ادب حسن او كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات علماء کرام، بزرگان دین اور نوجوان بھائیوں، کچھ دو تین ضروری باتیں آپ کے سامنے عرض کرنی ہیں۔ جو باتیں ذہن میں ہیں اور آپ سے عرض کرنے کا ارادہ ہے، انہیں عرض کرنے سے پہلے میں ایک بات آپ سے معلوم کرنا چاہتا ہوں، اور ایسی بات ہے کہ جب سب کو معلوم ہے، بس یہ ہے کہ میں یاد دلانا چاہتا ہوں۔ وہ بات یہ ہے کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم مسلم ہیں، قوم مسلم ہیں، مسلمان ہیں، ہے نا بھائی؟ ہم مسلمان ہیں نا؟ نہیں ہیں؟ کچھ ادھر سے آواز کم آ رہی ہے، کیا کچھ شک ہے؟ مسلمان ہونے میں کچھ شک و شبہ ہو رہا ہے؟ ہم سب مسلم ہیں۔ اب مجھے ایک بات یہ بتا دیجئے کہ ہماری قوم کا نام مسلم ہے، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے یہ لقب ہم کو قرآن کریم میں دیا ہے۔ اللہ کہیں مسلم کہتے ہیں، کہیں مسلمین کہتے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے یہ لقب چلا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن کریم میں مسلم کہا گیا ہے۔ ایک بات یہ بتائے، کوئی بزرگ بتا دے، کوئی نوجوان بتا دے، کوئی بچہ بتا دے کہ مسلم کا معنی کیا ہے؟ یاد رکھیں، یہ عربی کا لفظ ہے۔ مجھے اردو میں اس کا معنی بتلا دیں کہ مسلم کا معنی کیا ہے۔ کوئی بھی بتا دے، کوئی بزرگ بتا دے، کوئی نوجوان بتا دے، کوئی بچہ بتا دے کہ مسلم کا معنی ہے کیا؟ کوئی بتائے گا؟ لو بھائی، کوئی بتانے کو تیار نہیں۔ جو اپنا اور اپنی قوم کا نام ہے، اور جو نام اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم سے لے کر اب تک ہمارے لیے استعمال کیا ہے، قرآن کریم میں یہ پیارا سا لقب دیا ہے۔ جس قوم کو اپنی قوم کے نام کا معنی کا پتہ نہ ہو، اس قوم کا تو بس اللہ ہی حافظ ہے۔ میں بتا دوں تو میری بات مان جائیں گے آپ کہ ہاں یہ صحیح معنی بتلا رہا ہے۔ مسلم کا معنی ہے اپنے آپ کو جھکا دینے والا اور بات ماننے والا، اطاعت اور فرما برداری کرنے والا۔ مسلمان اللہ کی بات مانتا ہے، اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، اور اللہ کی کتاب قرآن کریم اور رسول کی احادیث، ان دونوں کو سامنے رکھ کر علماء کرام، مفتیان کرام، محدثین عظام، مفسرین کرام جو مسائل بتاتے ہیں، ان مسائل کو بھی مانتا ہے۔ اللہ کی بات ماننے کی وجہ سے، رسول کی بات ماننے کی وجہ سے، علماء کرام کی بات ماننے کی وجہ سے، اس قوم کا نام جو ایمان لے آتا ہے، اللہ کے سامنے اپنے آپ کو جھکا دیتا ہے، اللہ کے رسول کی بات مانتا ہے، تو اس قوم کا نام اللہ مسلم رکھتے ہیں کہ یہ بات ماننے والے لوگ ہیں، اطاعت کرنے والے، فرما برداری کرنے والے لوگ ہیں۔ اس کے مقابل ایک لفظ قرآن کریم میں آتا ہے، ہم سب بھی استعمال کرتے ہیں، کافر۔ کافر کے معنی انکار کرنے والا، بات نہ ماننے والا۔ کافر اللہ کی بات نہیں مانتا، اللہ کے رسول کی بات نہیں مانتا، اس وجہ سے اس کو کافر کہا جاتا ہے۔ کتنا فرق ہے دونوں میں؟ مسلم جب کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن کریم میں تو بڑا پیار ٹپکتا ہے۔ جب کہتے ہیں اے مسلمانوں، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے میرے بات کو ماننے والے بیٹو، اے میری بات کو ماننے والے بندو۔ اور جب کہتے ہیں یا ایھا الکافر، تو اس کا مطلب ہوتا ہے اے نافرمان بندے، اے بات نہ ماننے والے بندے، اکڑ پھو کرنے والے، سینہ تان کر میرے سامنے چلنے والے بندے۔ کتنا فرق ہے دونوں میں۔
مسلمان بات ماننے والا ہے، کافر بات نہ ماننے والا ہے۔ میں نے یہ بات اس لیے عرض کر دی شروع میں، مجھے امید ہے کہ جو بات کہی جائے گی آپ قوم مسلم ہونے کے ناطے، چونکہ اللہ نے آپ کو مسلم کا لقب دیا ہے، آپ مسلم ہونے کے ناطے بات مانیں گے اور اطاعت کریں گے اور دل میں بسائیں گے، اور صرف ایسا نہیں کریں گے کہ ایک کان سے سن لیں اور دوسرے کان سے نکال دیں، بلکہ دماغ پر بٹھا کر اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے نا عمل انشاءاللہ۔ اچھا ابھی امتحان لے کے دیکھتا ہوں کتنے بات مانتے ہیں کتنے بات نہیں مانتے۔ مجھے اصل بات جو کرنی ہے وہ ابھی میں نے شروع نہیں کی، اصل تو 2-3 باتیں مجھے اور کرنی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی میں منبر پر لوگوں کو کچھ نصیحت کرنے کے لیے بیٹھے۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت ایسے نہیں ہوتی تھی کہ جمعے کا بیان ہوگا بس، یا کسی دن دیوبند سے پکڑ لائے ہم کو تو سال بھر میں 2 سال میں 4 سال میں مسجد میں 1 مرتبہ بیان ہو گیا۔ آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو جب کوئی نصیحت کرنی ہوتی تھی، کوئی اعلان کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی تھی، کوئی صحابی ایسا نہیں تھا تو جماعت کے بغیر نماز پڑھتا ہو، تمام صحابہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے والے تھے۔ جہاں نماز کا وقت ہوا، اذان ہوئی، سارے مسلمان مسجد کے اندر آ گئے، آپ کو کوئی نصیحت کرنی ہوئی، سلام پھیرا، اور سلام پھیرنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے مکانکم، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، اور 5-7 منٹ کی مختصر سی نصیحت فرمائی، آپ اپنے گھر جاؤ۔ جب ضرورت ہوتی تھی، روزانہ کوئی ضروری نہیں ہے، جب ضرورت محسوس ہوئی آقا نے اعلان فرمایا نماز کے بعد مکانکم، اپنی جگہ پر بیٹھے رہو، اور آقا صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رخ مبارک کو لوگوں کی طرف پھیر کر اپنی پشت قبلے کی طرف کو کر کے منبر پر تشریف فرما ہو گئے اور نصیحت فرما دیا کرتے تھے، کبھی 1 نصیحت، کبھی 2 نصیحت، کبھی 2 منٹ کی، کبھی 3 منٹ کی۔ آپ علماء سے پوچھئے گا، احادیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے جمعے کے جو خطبے لکھے ہیں کہ جمعے کے اندر بیان کیا یا مینا کے اندر بیان کیا، کوئی بیان نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 15 منٹ سے زیادہ کا نہیں ہے۔ مینا کے اندر بیان جو آج کل 2.5 3 گھنٹے کا ہوتا ہے، عرفات کے اندر بیان، وہ بیان بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا 15-20 منٹ کا ہے، لیکن وہ 15-20 منٹ کا بیان اس قدر کام کرتا تھا کہ آج کل علماء کرام 2.5 3 گھنٹے بیان کرتے ہیں، لیکن قوم مسلم ہے کہ اثر قبول نہیں کرتی۔ خیر، ایک دن منبر پر تشریف فرما ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے دیکھا کہ کچھ بچے منبر کے قریب ہیں، بڑے بڑے پیچھے ہیں، بچے قریب بیٹھے ہوئے ہیں اور بڑے بڑے پیچھے ہیں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اصل جو بات عرض کرنی تھی اس سے پہلے فرمایا لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی۔ میں یہ حدیث کا ٹکڑا سنا رہا ہوں، مسلم شریف میں روایت ہے، لیلینی منکم اولو الاحلام والنہی، کہ اے لوگو جو عقل اور سمجھ رکھنے والے لوگ ہیں، جو بالغ ہیں، جو بڑے ہیں، جو بات کو سمجھتے ہیں کہ کیا کہا جا رہا ہے، کیا کرنا ہے، کیا نہیں کرنا ہے، تو عقل و دانش رکھنے والے لوگ، سمجھدار لوگ مجھ سے قریب ہو کر کے، ممبر کے قریب ہو کر کے بیٹھا کریں اور بچوں کو پیچھے رکھا کریں، اس لیے کہ میں کوئی بچوں کے ساتھ کھیل کرنے کے لیے نہیں بیٹھتا ہوں، میں لوگوں کو دین سکھانے کے لیے بیٹھتا ہوں۔ جن کے اندر سمجھنے کی، سیکھنے کی عقل ہوگی، سمجھداری ہوگی، ذہن ہوگا، دماغ ہوگا، وہی لوگ تو سمجھ پائیں گے۔ مجھے بچوں کے ساتھ کھیل کرنا ہوتا تو میں میدان میں جا کر کے بچوں کے ساتھ گیند سے کھیلتا، کسی اور چیز سے کھیلتا، میں یہاں نصیحت کرنے کے لیے بیٹھتا ہوں۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ مجھ سے مل کر کے سمجھ اور عقل رکھنے والے لوگ بیٹھا کریں۔ میں نے یہ حدیث اس لیے سنا دی، میں یہ دیکھ رہا ہوں کہ قریب میں بچوں کی بہت بڑی تعداد ہے اور یہ زیادہ دیر تک قوم رکنے والی نہیں ہے، 10-15 منٹ کے بعد یہ اپنے اصل پر آ جائے گی، پھر ہمیں بات بیان کرنے میں خلل ہوگا۔ اس لیے میں یہ دیکھتا ہوں کتنے لوگ بات مانتے ہیں کتنے نہیں، ان بچوں کو باہر نکال دیں اور مل کے بیٹھ جائیں۔ میں ایک آدھے منٹ کے لیے میں خاموش ہوتا ہوں، بچوں ذرا باہر کو نکل جاؤ، چلے جاؤ، اور بڑے بڑے لوگ مل کے بیٹھ جائیں، آگے کو بڑھ کے آ جائیں۔ ہاں یہ بات تو صحیح ہے بھائی، ماشاءاللہ رسول پور کے لوگ تو پکے مسلمان نکلے بھائی، بات ماننے والے لوگ ہیں۔ ہٹا دو،
ہاں ان بچوں کو پیچھے بیٹھا دو، صحن میں بیٹھ جائیں یا یہیں بیٹھ جائیں پیچھے، بلکہ صحن میں نکال دو، کچھ اور لوگ ہو سکتا ہے آئیں تو ان کے لیے جگہ رہ جائے گی۔ اب میری بات سن لیجئے، جو دو تین باتیں مجھے عرض کرنی ہے، بہت لمبی چوڑی تقریر نہیں کروں گا انشاءاللہ۔ پہلی بات مجھے یہ عرض کرنی ہے کہ جس وقت 1450 سال پہلے، آپ میری باتوں کو توجہ سے سنیے گا، میں کیا کہنا چاہتا ہوں، پوری بات انشاءاللہ میں سمجھاؤں گا کہ مقصد میرا کیا ہے، کیا کہنا چاہتا ہوں۔ جس وقت نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنا کر بھیجا گیا، جب آپ غار حرا میں اللہ کی عبادت میں مصروف تھے، اللہ اللہ کر رہے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی شریعت جو عربوں میں آئی تھی، حضرت ابراہیم سے لے کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک اس شریعت کا حلیہ بگڑ چکا تھا، لیکن جو صحیح باتیں باقی رہ گئی تھیں ان کے مطابق نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا کے اندر عبادت کرتے تھے، خانہ کعبہ بالکل ٹھیک سامنے ہوا کرتا تھا۔ جو حضرات حج کو گئے ہیں، جن کو انہیں عمرے کی سعادت حاصل کی ہے، اگر وہ غار حرا پہ چڑھے ہوں گے تو انہیں محسوس ہوگا، وہ جانتے ہیں کہ غار حرا کے پہاڑ پر چڑھ جائیں تو اس غار کے پاس سے اگر خانہ کعبہ کی طرف کو دیکھیں تو سیدھا خانہ کعبہ نظر آئے گا، بیچ کی بلڈنگیں ہٹا دی جائیں تو۔ مکے میں اونچی اونچی بلڈنگیں ہیں اس لیے نظر نہیں آتا، لیکن ہم نے چڑھ کر دیکھا ہے مغرب کے بعد تو ایک خاص علامت یہ ہے کہ پورے مکے کی لائٹیں پیلی پیلی ہیں، اور حرم شریف کے اندر سفید لائٹوں کا حکومت نے استعمال کیا ہے، تو پیلی چادر کے بیچ میں ایک انڈے کی طرح ایک چیز رکھی ہوئی دکھائی دیتی ہے، سمجھ میں آتا ہے کہ یہ حرم ہے، دور سے دکھائی دیتا ہے، ایک عجیب خوبصورت منظر ہوتا ہے۔ خیر، غار حرا میں عبادت کرتے ہوئے حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس سے سب سے پہلی وحی لائے۔ اس وقت میں عربوں کی حالت کیا تھی؟ دینی اعتبار سے، سماج کے اعتبار سے، معاشرے کے اعتبار سے وہ زندگی کیسی گزارتے تھے، وہ میں اس کا تھوڑا سا نمونہ آپ کو بتانا چاہتا ہوں۔ آپ پہلے سے جانتے ہیں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے اوپر جو ظلم و زیادتی مکہ کے کفار کرتے تھے، کفار مکہ کے مظالم سے پریشان ہو کر مسلمانوں کی ایک بڑی جماعت کے ساتھ تقریباً 80 افراد تھے، مکے کو چھوڑ کر حبشے چلے گئے تھے، جہاں عیسائی بادشاہ نجاشی تھا اور اچھے ذہن کا آدمی تھا، سیکولر ذہن کا آدمی تھا کہ اس کے ملک کے اندر کوئی کسی بھی مذہب پر چاہے عمل کرے، اسے مذہب سے کسی سے کوئی چھیڑ چھاڑ کا کوئی مطلب نہیں تھا، اپنے اپنے مذہب کے مطابق عمل کریں اور اس کے ملک کے اندر امن و امان کے ساتھ رہیں، اس کے ہاں رہنے کی اجازت تھی۔ تو حضرت جعفر طیار جو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھائی ہیں، وہ اور دوسرے مسلمان مکے کے کفار کی ظلم و زیادتی سے پریشان ہو کر حبشے چلے گئے، وہاں جا کر رہنے لگے، لیکن مکے کے کفار نے وہاں بھی پیچھا نہیں چھوڑا، اور مکے کے کفار نے 2-3 آدمیوں کی جماعت بنا کر، ایک وفد بنا کر، ایک گروہ بنا کر حبشے کے بادشاہ کے پاس بھیجا اور یہ کہا کہ جا کر کے یہ کہنا بادشاہ سے کہ یہ ہمارے غلام ہیں جو بھاگ کر چلے آئے ہیں، یہ غدار ہیں ہماری قوم کے، ہمارے آباء و اجداد جو بتوں کو پوجتے تھے اس دین سے بغاوت کر کے، بت پرستی کو چھوڑ کر اور ایک نیا دین بنا کر کے آپ کے ملک میں آ کر کے رہنے لگے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کیا جائے، یہ ہمارے غلام ہیں جو بھاگ کر آ گئے ہیں، ہم اپنی غلامی میں رکھنا چاہتے ہیں، قوم کے ساتھ غداری کی ہے اس کی سزا ان کو دینا چاہتے ہیں، ان لوگوں کو ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ اس کے لیے انہوں نے کفار مکہ نے بادشاہ کے منسٹروں کو پہلے ہی بہت موٹی موٹی رقمیں رشوت کے طور پر دیں کہ جب ہم بادشاہ کے سامنے اپنی بات رکھیں گے تو تم ہماری ہاں میں ہاں کرنا۔ ایسے ہی ہوا، لیکن بادشاہ سمجھدار تھا، اس نے کہا ایک طرف کی بات سن کر فیصلہ نہیں کروں گا جب تک دونوں طرف کی بات نہیں سن لیتا۔
وہ 2-3 آدمی تھے جن کو کفار مکہ نے اپنا ایلچی بنا کر بھیجا تھا. ان کے بارے میں بادشاہ نے اپنے نوکروں سے کہہ دیا کہ انہیں مہمان خانے میں ٹھہراؤ, ان کے کھانے پینے کا اچھے سے انتظام کرو. دوسرے نوکر سے کہا کہ ہمارے شہر میں جہاں مکے کے لوگ آ کر کے رہنے لگے ہیں, جن کے بارے میں یہ شکایت کر رہے ہیں, ان کو اطلاع کر دو کہ کل صبح کو دربار لگے گا تو وہ آ جائیں اور وہ اپنی بات رکھیں. عدالت لگے گی صبح کو, ان کی بات بھی سنی جائے گی, ان کی بات بھی سنی جائے گی. نوکر نے جا کر کے اطلاع کر دی. مسلمانوں نے رات میں مشورہ کیا کہ کیا کرنا ہے. طے یہ ہوا کہ سارے مسلمان جائیں گے, بات کریں گے, مقدمہ لڑیں گے, وکالت کریں گے. حضرت جعفر طیار وکیل کے طور پر وہ ہوں گے, ہم سب ساتھ میں رہیں گے, ان کی تائید کریں گے کہ بات صحیح ہے. صبح کو دربار لگ گیا. مجھے سیرت کی تقریر اس وقت نہیں کرنی, صرف ایک واقعہ سنانا ہے, اور مقصد کیا ہے وہ بھی میں بتاؤں گا بھی انشاءاللہ. حضرت جعفر طیار مسلمانوں کو لے کر حبشے کے بادشاہ نجاشی کے دربار میں پہنچ گئے, اور کفار مکہ کے طرف سے جو 2-3 ایلچی گئے ہوئے تھے, قاصد گئے ہوئے تھے, وفد بنا کر بھیجا تھا, وہ بھی نجاشی کے دربار میں. ایک طرف کفار کے 2-3 آدمی, اور دوسری طرف مسلمان. بادشاہ بیچ میں بیٹھا ہوا, جج بیٹھتا ہے, مقدمہ سننا ہے. نجاشی نے کہا مسلمانوں سے, یہ تمہارے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ تم غداری کر کے آئے ہو, تم غلام ہو اور غلامی توڑ کر بھاگ کر کے آ گئے ہو. تم ان کے ساتھ دین اور مذہب کے اندر بھی غداری کی ہے. ان کے آباء و اجداد کے مذہب کو چھوڑ کر تم نے ایک نیا مذہب بنا لیا ہے. تمہارا آخر مذہب ہے کیا؟ تم کیا کرتے ہو؟ تمہارا نظریہ کیا ہے؟ تمہارے کام کیا ہیں؟ اپنی بات تم ہمارے سامنے رکھو. اب حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے. جو حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تقریر کی ہے وہ مجھے سنانی ہے. کیوں سنانی ہے وہ میں بھی بتا دوں گا انشاءاللہ. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہوئے, اور انہوں نے کھڑے ہو کر کہا کہ اے بادشاہ, کننا اہل الجاہلیہ, ہم جاہل قسم کے لوگ تھے, ہمیں علم نہیں تھا. نعبد الاسنام, ہم بتوں کو پوچھ دیا کرتے تھے. ونات الفواحش, ہم بے حیائی کے, زناکاری, بدکاری کے, ننگے پن کے کام کیا کرتے تھے. بتوں کو پوچھتے تھے, بے حیائی کے کام کرتے تھے, زناکاری بدکاری عام تھی. ہم شراب پیا کرتے تھے, ہم سود کھایا کرتے تھے, ہم حرام مال کھایا کرتے تھے. ہم میں کا طاقتور کمزور کو ستاتا تھا. ہم آپس میں اس قدر لڑا کرتے تھے, اس قدر لڑا کرتے تھے کہ ہمارے درمیان ایک ایک لڑائی 100 سال تک چلی ہے. اور وہ لڑائی صرف اتنی سی چھوٹی سی بات پر ہوا کرتی تھی کہ ایک خاندان کا, ایک برادری کا اونٹ اور ایک قبیلے کا اونٹ دوسری برادری کے کھیت میں پہنچ گیا. اس نے 2-4 منہ مار لیے, اور ادھر سے برادری کھڑی ہو گئی, ادھر سے برادری کھڑی ہو گئی. 2 قبیلے آپس میں ٹکرا گئے. 100 سال تک جنگ چلتی رہی. ہزاروں لوگ ادھر کے مر گئے اس برادری کے, ہزاروں لوگ اس برادری کے مرے. قتل و غارت گری عام تھی. لڑائی کے ہم اتنے دل دادا تھے, اتنے دل دادا تھے. عربی کا ایک شاعر یہ کہتا ہے کہ ہم لڑائی کے اتنے خوگر, اتنے عادی تھے, اتنے عادی ہیں کہ اگر دشمن ہمیں لڑنے کے لیے نہیں ملتا تو ہم لڑائی کی اپنی پیاس بجھانے کے لیے اپنے دوستوں اور رشتہ داروں کے گھروں پر ہی حملہ کر دیتے ہیں اور ان کو قتل کرتے ہیں. ہم اپنی لڑائی کی پیاس بجھاتے ہیں. ہمیں سکون تب ملتا ہے جب ہم 2-4 کا قتل کر دیتے ہیں اور خون بہا دیتے ہیں. اس قدر برا حال تھا. کہا کہ ہم قتل کیا کرتے تھے, پاک دامن عورتوں کو بے عزت کیا کرتے تھے, ان کے دامن پر دھبے لگایا کرتے تھے, ان کی عزتوں کو اچھالا کرتے تھے. حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کوئی گناہ ایسا نہیں تھا جو ہمارے اندر موجود نہ ہو. ہم ہر گناہ کے اندر مبتلا تھے. شراب ہمارے یہاں تھی, سود ہمارے یہاں تھا, لڑائی ہمارے یہاں تھی, ہر قسم کا گناہ تھا, زناکاری بدکاری تھی, سب کچھ تھا. کوئی گناہ ایسا نہیں جو ہماری برادری کے اندر اور ہماری قوم کے اندر موجود نہ ہو. اتنے میں ایک آدمی جس کی 40 سال کی زندگی ہماری آنکھوں کے سامنے گزر چکی تھی, اور ہمارے سامنے اس نے 40 سال اپنی عمر کے بتائے تھے. ہم نے پورے 40 سال کے اندر کبھی اس کی زبان سے ایک کلمہ بھی جھوٹ کا نہیں سنا. ہم نے کبھی اسے خیانت اور بددیانتی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. ہم نے ہمیشہ انہیں امانت داری ہی کرتے ہوئے دیکھا.
ہم نے ہمیشہ انہیں امانت داری ہی کرتے ہوئے دیکھا، کبھی بددیانتی نہیں کی، کبھی انہوں نے جھوٹ نہیں بولا۔ وہ ہمارے سب کے درمیان سچے مشہور تھے، امانت دار مشہور تھے۔ 40 سال کی ان کی عمر ہو چکی تھی، پوری 40 سالہ زندگی ہمارے آنکھوں کے سامنے تھی۔ وہ اچانک کھڑے ہوئے اور انہوں نے ہم سے یہ کہا کہ اللہ نے مجھے نبی بنا کر کے بھیجا ہے، تم بتوں کو چھوڑ دو، شراب کو چھوڑ دو، حرام مال کو چھوڑ دو، تم عورتوں کی عزتوں پر حملہ کرنا چھوڑ دو، آپس میں لڑائی بڑائی کو چھوڑ دو، آپس میں بھائی بھائی بن کر کے رہنے لگو۔ ہمیں ان کی بات پسند آئی اور ہمیں ان کی بات صحیح لگی، ہم نے گناہوں کو چھوڑ دیا، ہم صحیح راستے پر آ گئے، نیک کام کرنے لگے۔ یہ اپنی اسی برائیوں پر قائم ہیں، ان کے ہاں شراب کی مجلسیں چلتی ہیں، ان کے ہاں زناکاری بدکاری ہوتی ہے، یہ بتوں کو پوجتے ہیں۔ ہمارا ان کا جھگڑا بس اتنا سا ہے اور کوئی ہمارا جھگڑا نہیں ہے۔ بادشاہ نے کہہ دیا کہ میں ان کو حوالے نہیں کروں گا، یہ میرے ملک میں آسانی سے رہیں گے۔ کچھ اور سوال جواب ہوئے، کچھ اور آگے کی تفصیل ہے، پورا مقدمہ چلا، بعد میں فیصلہ یہی کیا کہ تمہارے حوالے نہیں کیا جائے گا، یہ ہمارے یہاں رہیں گے۔ میں نے یہ واقعہ کیوں سنایا ہے؟ یہ میں نے واقعہ اس لیے سنایا کہ حضرت جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی بنانے سے پہلے کی جو باتیں بتلا رہے ہیں کہ ہم بت پرستی کرتے تھے، ہم جاہل تھے، علم نہیں تھا، ہم سود کھاتے تھے، ہم حرام مال کھاتے تھے، لڑائیاں کیا کرتے تھے، زناکاری بدکاری کے اندر مبتلا تھے۔ میری بات مت سنیے، میری بات پر توجہ مت دیجیے گا، یہ مت دیکھیے گا کہ دیوبند سے ایک مولوی آیا ہے تو وہ کہہ رہا ہے تو ہم سن لیں۔ آپ مجھ سے زیادہ زمینی حقیقت کو جانتے ہیں، گاؤں کے حالات سے ہم زیادہ واقف نہیں ہیں، ہم مدرسوں کی باؤنڈری میں بند رہنے والے لوگ ہیں، باہر کیا ہوتا ہے ہم سے زیادہ آپ کو پتا ہے۔ آپ چوراہوں پہ بیٹھتے ہیں، آپ چوپانوں پہ بیٹھتے ہیں، آپ ہوٹلوں پہ بیٹھتے ہیں، آپ کھیتوں کے اندر آپس میں باتیں کرتے ہیں، آپ کی مجلسیں لگتی ہیں، شادی بیاہ میں آپ ہم سے زیادہ جمع ہوتے ہیں اور وقت آپ کے پاس ہم سے بہت زیادہ ہے۔ ہم مدرسوں کی باؤنڈری میں بند رہتے ہیں، بچوں کو لے کر کے پڑھتے پڑھانے میں لگے رہتے ہیں، ہمیں نہیں معلوم باہر کیا ہو رہا ہے۔ لیکن آپ لوگوں سے جو ہمیں حالات معلوم ہوتے ہیں، آپ خود گاؤں کے حال کو دیکھیے گا، آپ علاقے کے حالات کو دیکھیے گا، آپ ضلع کے حالات کو دیکھیے گا، آپ کو یہ محسوس ہوگا اور آپ کو یقین ہو جائے گا کہ جاہلیت کے زمانے میں، نبی کے آنے سے پہلے کفر کے زمانے میں لوگوں کے اندر جو گناہ تھے ان میں سے کوئی گناہ ایسا نہیں ہے جو آج مسلمانوں کے اندر موجود نہ ہو۔ آپ میری بات نہ سنیں، آپ خود اب زمین کے اندر دیکھیں، آپ محلے میں دیکھیں، آپ گاؤں کے اندر دیکھیں، کیا آج کے نوجوان زناکاری بدکاری کے اندر مبتلا نہیں ہیں؟ کیا آج کل نوجوان لڑکے اور لڑکیاں زناکاری بدکاری میں نہیں ہیں مبتلا؟ جب سے ان کے ہاتھ میں یہ موبائل آ گیا ہے، کچھ پتہ نہیں نوجوان لڑکے کن سے بات کر رہے ہیں، نوجوان لڑکیاں کن سے بات کر رہی ہیں، اور اس کے نتیجے ہمارے سامنے آتے رہتے ہیں۔ مسلمان تو مسلمان ایسا بھی ہوتا ہے کہ مسلمان لڑکا غیر مسلم لڑکی کو لے کے چلا جاتا ہے، مسلمان لڑکی غیر مسلم لڑکوں کے ساتھ چلی جاتی ہیں، اور ایک دو واقعہ نہیں ہے، ہندوستان کے اندر ہر علاقے کے اندر ہزاروں کی شکل میں یہ واقعات ہو رہے ہیں، ایک دو نہیں ہے۔ آخر ہماری نئی نسل کہاں چلی گئی؟ کیا کفر کے زمانے میں نہیں پہنچ رہی ہے؟ جاہلیت کے زمانے میں نہیں پہنچ رہی ہے؟ علم و عمل کے کیا صورتحال ہے؟ آپ اپنے گاؤں کے اندر دیکھ لیں کہ نوجوان لڑکے پڑھنے لکھنے سے کتنی دلچسپی رکھ رہے ہیں، 24 گھنٹے موبائل میں لگے رہتے ہیں، یوٹیوب پہ لگے رہتے ہیں، فیس بک پہ لگے رہتے ہیں، نہ کسی کو قرآن سے مطلب، نہ کسی کو سنتوں سے مطلب، نہ کسی کو اردو پڑھنے سے مطلب، نہ مسائل سیکھنے سے مطلب، نہ اسکول سے مطلب۔ اسکول کی تعلیم میں بھی مسلم قوم آج جتنی پچھڑی ہوئی ہے، میں اگر کہوں تو برا مت مانیے گا، اس وقت میں جو لوگ ہمارے ہندوستان میں پہلے زمانے میں بالکل جاہل مانے جاتے تھے، آدی واسی کہیے یا چمار کہیے، بیک ورڈ کہیے، ان کے اندر تعلیم آج کل مسلمانوں سے زیادہ ہو رہی ہے۔ علم سے دور ہے ہماری قوم، جاہل ہے۔ حضرت جعفر طیار نے کہا تھا ہم جاہلیت والے لوگ تھے، یقیناً ہم جاہلیت والے لوگ ہیں۔ ہمارے ہاں زناکاری بدکاری ہے، سود لینے دینے میں مسلمان کوئی جھجک محسوس نہیں کرتے۔ کتنے ہی مسلمان ہیں، آپ گاؤں کے اندر دیکھیے گا، کتنے ہی مسلمان ہیں، ہر علاقے کا یہ حال ہے، کسی ایک گاؤں کی صورتحال نہیں ہے۔ میں اس گاؤں میں پہلی بار آیا ہوں، مجھے یہاں کے حالات معلوم نہیں ہے، دوسری جگہ کے جو حالات مجھے معلوم ہیں اس کی بنیاد پر میں کہہ رہا ہوں۔ کتنے ہی مسلمان ہیں جو سود لینے کے اندر مبتلا ہیں، جو سود دینے کے اندر مبتلا ہیں، اور کچھ حکومت نے ایسی اسکیمیں بنا رکھی ہیں کہ مسلمانوں کو لالچ دے کر سودی اسکیموں کے اندر ملوث کر دیا جاتا ہے۔ گھر گھر سودی اسکیمیں لے کر کے حکومت کے اہلکار پہنچتے ہیں، مرد تو مرد عورتوں کو بھی مبتلا کرتے ہیں۔
آپس میں لڑائی جھگڑا اس قدر ہے کہ زمانے جاہلیت کو شرما دیتے ہیں۔ آپ کسی بھی ضلع کی جیل کے اندر جا کر کے دیکھ لیجئے، اگر کسی ضلع کے اندر 20% مسلمانوں کی آبادی ہے، میں بدایوں کا رہنے والا ہوں، اپنے بدایوں کی جیل میں ایک مرتبہ رمضان کے مہینے میں گیا۔ وہ ایک مانو ادھیکار سنستھا ہوتی ہے، حقوق انسانی کی تنظیم، انہوں نے جیل کے مسلمان قیدیوں کی افطار کا ایک مرتبہ انتظام کیا تھا۔ ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے اور سرکاری افسران بھی ان کے سامنے جھکتے ہیں، جو حقوق انسانی کی تنظیمیں ہوتی ہیں، مانو ادھیکار سنستھا کہتے ہیں اسے، تو ان کے افسران کو بہت کچھ رعایتیں حاصل ہوتی ہیں۔ انہوں نے مسلمانوں کی افطار کا انتظام کیا تھا رمضان کے مہینے میں۔ وہ مجھے لے کے گئے ساتھ میں کہ وہ قیدی ہیں، جرائم پیشہ لوگ ہوتے ہیں، جیل میں بند ہیں، انہیں کچھ نصیحت کر دیجیے گا، مغرب کی نماز بھی ہونی ہے، جماعت کے ساتھ نماز ہو جائے گی، مغرب کی نماز پڑھا دیجیے گا۔ میں وہاں گیا تو جیلر سے بات ہوئی تو اس کا کہنا یہ تھا کہ بدایوں کے اندر مسلمانوں کی تعداد 23% ہے، 77% غیر مسلم ہیں، لیکن ہماری جیل میں 80% مسلمان ہیں، 20% غیر مسلم ہیں۔ کس چیز میں؟ کس چیز میں؟ مسلمانوں کے قتل کرنے کے جرائم میں، مسلمانوں کے ہاتھ پیر توڑنے کے جرائم میں، مسلمانوں کی چوری ڈکیتی کرنے کے جرائم میں۔ کسی دوسرے کو نہیں مار رہے ہیں، مسلمان کو مار رہا ہے، قتل و غارت گری کر رہا ہے۔ ہمارے ہاں رشتہ داریوں کے جھگڑے، برادری کے جھگڑے، اور ہمارے ہاں لین دین کے جھگڑے، تجارت کے جھگڑے، اور برادری کی تو ایسی بلا ہندوستان کے اندر ہر علاقے کے اندر ہے کہ میں بڑا کہ وہ بڑا، کہ یہ چھوٹی برادری کا میں بڑی برادری کا۔ یاد رکھیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا لا فضل لعربی علی اعجمی ولا لابیض علی اسود، کہ کسی عرب کے رہنے والے کو غیر عرب کے رہنے والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی قریشی کو غیر قریشی پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی گورے کو کسی کالے پر کوئی فضیلت نہیں ہے، کسی پیک پیشے والے کو دوسرے پیشے والے پر کوئی فضیلت نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا تھا کلکم بنو آدم و آدم من تراب، تم سب کے سب آدم کی اولاد ہو اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اسی مٹی سے یہ برادری پیدا ہوئی، اسی مٹی سے یہ برادری پیدا ہوئی، اسی مٹی سے یہ برادری پیدا ہوئی ہے۔ یہ برادری کا جھگڑا آیا کہاں سے؟ ہمارے یہاں ہندوستان کے اندر ہندوؤں سے مسلمان ہوئے ہیں لوگ، تربیت پوری نہیں ہو پائی، یہ جھگڑا ہندوؤں کا ہے، یہ چیزیں ہندوؤں کے اندر ہیں کہ اپر کاسٹ، یہ لوور کاسٹ، اور یہ بیک ورڈ، اور یہ فلاں اور یہ فلاں۔ ہمارے یہاں اسلام کے اندر یہ کوئی چیز نہیں ہے۔ ہم ہندوانہ رسموں کے اندر جکڑے ہوئے ہیں، ہندوؤں کے قوانین کے بندش میں ابھی ہم بندھے ہوئے ہیں، ہم اس سے باہر نہیں نکل پا رہے، اور یہ یہودیوں کا جھگڑا ہے۔ یہودیوں کے یہاں تھا، یہودی حضرت یعقوب علیہ السلام کی اولاد کو کہا جاتا ہے، اور وہی بنی اسرائیل کہلاتے ہیں۔ اسرائیل حضرت یعقوب کا عبرانی زبان کا لفظ نام ہے، جو اسرائیل جس کے معنی عربی میں کریں یا اردو میں کریں تو اس کے معنی ہوتا ہے عبداللہ، اللہ کا بندہ۔ ان کی اولاد کو بنی اسرائیل کہا جاتا ہے، جو آج کل اسرائیل کی حکومت ہے۔ تو حضرت یعقوب کے 12 بیٹے تھے، ان میں آپس میں یہ جھگڑا شروع ہوا کہ کون افضل اور کون نیچے کا۔ حضرت یعقوب کے 2 بیٹوں نے، ایک نے طے کر لیا کہ یہ نبوت کا خاندان ہے، یہ افضل، یہ بادشاہت کا خاندان ہے، یہ افضل، باقی سارے بیک ورڈ۔ تو یہ یہودیوں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں، یہ ہندوؤں سے آئی ہوئی چیزیں ہیں۔ ہم کب تک ان جھگڑوں میں الجھے رہیں گے کہ برادری کا جھگڑا کہ یہ برادری افضل، یہ برادری کمزور، اور ہم بڑے کہ یہ چھوٹے، کہ ہم عزت والے کہ یہ ذلیل، یہ سب بیکار چیزیں ہیں، کسی پر کوئی فضیلت حاصل نہیں ہے۔ آقا نے فرمایا سب آدم کی اولاد ہے، اور آدم مٹی سے پیدا ہوئے ہیں، اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالی نے فرما دیا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، سنو تم میں سب سے زیادہ افضل وہ ہے جو سب سے زیادہ متقی ہو۔ اور میں اس کی نظیر پیش کو مثالیں ہزاروں، اس کی ہزاروں مثالیں ہیں۔ صحابہ کرام میں دیکھ لیجئے، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام سنا ہے، سوڈان کے رہنے والے تھے، حبشہ کے رہنے والے، انتہائی کالے تھے، غلام ہو کر کے آئے تھے، آزاد بھی نہیں تھے، اور غلاموں کو اپنا کوئی اختیار نہیں ہوتا، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں مؤذن تھے، تقوی کی بنیاد پر، للہیت کی بنیاد پر، نیک کام کرنے کی بنیاد پر، شرف صحابیت کی بنیاد پر، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج سے واپس آئے ہیں تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوشخبری دی تھی کہ اے بلال، میں جنت میں داخل ہوا تو میرے آگے آگے تمہارے چلنے کی اور تمہارے جوتوں کی، تمہارے نالین مبارکین کی آواز تو میں نے سنا کہ جنت میں تم مجھ سے آگے آگے چل رہے ہو، اور یہ فضیلت اس بات کی ہے کہ تم مسجد کے اندر اذان پڑھتے ہو۔
تو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اس وقت جو برادرواد تھا زمانے جاہلیت کے اندر کہ ہم کو فضلت اس پر اور اس کو فضلت اس پر، یہ جو چھوٹے بڑے کی کیٹیگری کر رکھی تھی، اس میں انتہائی گھٹیا برادری کے تھے زمانے جاہلیت کے اعتبار سے میں کہہ رہا ہوں. لیکن اسلام کے آنے کے بعد حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہ مقام و مرتبہ حاصل ہوا، ساری ہندوستان کی بڑی برادری کہلانے والے لوگ ایک طرف ہو جائیں، حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک طرف ہو جائیں، قسم خدا کی سارے ہندوستان کے مسلمان حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام و مرتبے کا مقابلہ نہیں کر سکتے. کیا مقام ہے اس شخص کا جس نے مسجد نبوی میں کھڑے ہو کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے مبارک کے سامنے اذان پڑھی ہو، جس نے خانہ کعبہ کی چھت پر کھڑے ہو کر کے اذان پڑھی جب مکہ مکرمہ کو فتح کیا گیا. اس کے مقام و مرتبہ کو ہم پا سکتے ہیں، لیکن برادری کا جھگڑا، فلاں کا جھگڑا، فلاں کا جھگڑا. خیر میں بات کو آگے بڑھاؤں. میں عرض کر رہا ہوں کہ کوئی گناہ ایسا نہیں ہے کہ جو گناہ اس وقت میں مسلمانوں میں نہ پایا جاتا ہے. میں نے کہا سود مسلمانوں میں ہے، لڑائی جھگڑے مسلمانوں کے اندر ہیں، اور زناکاری بدکاری آج کل نوجوانوں کے اندر ہے، سب کچھ ہے. علم نہیں ہے، جہالت ہے. آخر اس کا حل کیا ہے؟ ہم رونا روتے رہیں اور ممبر پر بیٹھ کر کے، کرسی پر بیٹھ کر کے گھنٹے بھر تقریر کر کے چلے جائیں کہ مسلمان مر گئے، لٹ گئے، پٹ گئے، اسلام نہیں اور ایمانداری نہیں ہے، نیکی نہیں ہے، گناہوں کے خوگن ہیں، گناہ معاشرے کے اندر پھیل گئے، معاشرہ بگڑ گیا، سماج خراب ہو گیا، سوسائٹی رائے راست سے ہٹ گئی، صحیح لائن پر نہیں ہے، صحیح راستے پر نہیں ہے. ہم رونا روتے رہیں، آپ بھی رونا روتے رہیں، تو رونا رونے سے تو کام نہیں چلے گا. ہر چیز کا کوئی نہ کوئی حل ڈھونڈنا پڑتا ہے. یاد رکھو حل. میں نے ابھی بتلایا تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے معاشرے کا حال برا تھا اور معاشرہ بگڑا ہوا تھا، سماج سوسائٹی کی حالت خراب تھی. بالکل وہی حالت اس وقت. ہمیں دیکھنا یہ ہے کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے پہلے برادریوں کی لڑائی تھی، قبیلے آپس میں لڑا کرتے تھے. میں نے ابھی کہا تھا آپ سے کہ برادرواد یہودیوں سے آیا ہے. آپ علماء سے پوچھے گا، امام صاحب سے پوچھ لیجئے گا، قرآن کریم کے اندر یہ باتیں بیان کی گئی ہیں. مدینہ منورہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے پہنچے ہیں تو مدینہ منورہ کے قریب میں یہودیوں کے دو خاندان رہتے تھے. ایک بنو قریظہ کا خاندان تھا اور ایک بنو نذیر کا خاندان تھا. دو خاندان تھے. وہ آپس میں ایک دوسرے کو چھوٹا بڑا مانتے تھے. بنو قریظہ کہتے تھے کہ ہم بڑے ہیں اور بنو نذیر چھوٹے ہیں. وہ کہتے تھے کہ ہم بڑے ہیں. نتیجہ یہ تھا کہ اگر کہیں بنو نذیر کے کسی آدمی کا قتل کر دیا بنو قریظہ نے تو بنو قریظہ کا ضابطہ تھا کہ ہم دو کو ماریں گے ان کے، اور ان کا یہ انصاف تھا کہ دو کو بدلے میں ماریں گے تب بیٹھیں گے. یہ انصاف مانا جاتا تھا. اگر ہماری عورت کو کسی نے مار دیا تو ہم ادھر کے مرد کو ماریں گے، ہمارے غلام کو کسی نے قتل کر دیا تو ہم ادھر کے آزاد کو قتل کریں گے. قرآن کریم نے یہ سب اونچ نیچ آ کر کے ختم کر. میں کہہ رہا ہوں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اس بگڑے ہوئے معاشرے کو سنوارنے کے لیے بھیجا گیا، بگڑے ہوئے سماج کو سدھارنے کے لیے بھیجا گیا. سوسائٹی جو غلط راستے پر پڑ گئی تھی سیدھے راستے پر ڈالنے کے لیے بھیجا گیا. اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نبوت ملی، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے رسول بنایا گیا. دنیا جانتی ہے، آپ نے بھی بارہا سنا ہوگا، ان علماء کرام سے پوچھ لیجیے گا. اس بگڑے ہوئے ماحول کو لائن پر لانے کی ذمہ داری اور اس سماج کو سدھارنے کی ذمہ داری اور سوسائٹی کو صحیح راستے پر ڈالنے کی ذمہ داری جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دی گئی تو یاد رکھیں، میں ایک عجیب سی بات کر رہا ہوں، آپ کو بہت عجیب سی لگے گی. جب ذمہ داری دی گئی اللہ تعالیٰ کے پاس سے حضرت جبرائیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہلا حکم لے کر کے آئے کہ بگڑے ہوئے ماحول کو سنوارنا ہے. آپ نبی ہیں، رسول ہیں، تو پہلا حکم اللہ کے پاس سے حضرت جبرائیل نماز کا لے کر نہیں آئے کہ نماز پڑھو. نماز کا حکم نہیں. نماز تو معراج میں 7 سال بعد فرض ہوئی ہے. سن 7 نبوی میں، یعنی نبی بنے ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بنے ہوئے 7 سال ہو چکے تھے. 7 سال کے بعد نماز فرض ہوئی ہے معراج میں جب گئے ہیں. روزے کا حکم بھی نہیں آیا، زکوٰۃ کا حکم بھی نہیں آیا، حج کا حکم بھی نہیں آیا. حج کا حکم تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبی بننے پر 20 سال گزر چکے تھے اور 23 سال کا کل زمانہ ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے نبی ہونے کا 23 سال کا کل زمانہ ہے. 20 سال گزر چکے تھے. آپ کی وفات سے، دنیا سے رخصت ہونے سے 3 سال پہلے، صرف 3 سال پہلے حج فرض ہوا ہے.
دیکھو میں ایک بات واضح کر دوں، کوئی میرے اوپر بعد میں چہ بئی گوئی کرے، مجھے معلوم ہے کہ اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ سب سے پہلے لا الہ الا اللہ، دوسرے نمبر پہ نماز، تیسرے نمبر پر ہے روزہ، پھر ہے زکوٰۃ، پھر ہے حج۔ ان 5 چیزوں پر اسلام کی بنیاد ہے، مجھے معلوم ہے۔ میں نماز کی اہمیت کو کم کرنا نہیں چاہتا، میں نماز کی اہمیت کو کم کر کے کیا اپنے ایمان سے ہاتھ دھوں گا؟ کیا مجھے کفر میں داخل ہونا ہے؟ میرا ایمان ہے کہ سب سے پہلے کلمہ، اس کے بعد نماز افضل ترین رکن، پھر روزہ، پھر زکوٰۃ اور پھر حج۔ میرا ان 5 ارکان کے اوپر ایمان ہے، میں اپنے ایمان کو ختم کرنا نہیں چاہتا، لیکن صورتحال وہی ہے کہ پہلا حکم نہ روزے کا، نہ نماز کا، نہ زکوٰۃ کا، نہ حج کا، سب سے پہلا حکم اس بگڑے ہوئے ماحول کو سنوارنے کے لیے اللہ کے پاس سے جو آتا ہے، حضرت جبرائیل جو پہلی وحی لے کر آتے ہیں، پہلا پروانہ لے کر آتے ہیں، تو آتے ہیں اقرا بسم ربک الذی خلق، اس رب کے نام سے پڑھیے جس نے پیدا کیا ہے۔ پہلا حکم نماز کا نہیں، پڑھنے کا ہے، علم حاصل کرنے کا۔ پہلا حکم روزے کا نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا ہے۔ پہلا حکم زکوٰۃ کا بھی نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا ہے۔ اور پہلا حکم حج کا بھی نہیں ہے، علم حاصل کرنے کا ہے۔ سب سے پہلا حکم علم ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ آج بھی اگر بگڑے ہوئے ماحول کو صحیح لائن پر لانا ہے تو امت کے ایک ایک فرد کو علم کے زیور سے آراستہ ہونا پڑے گا۔ اگر علم کے زیور سے آراستہ نہیں ہوتے، بوڑھا ہو کوئی تو، جوان ہو تو، بچہ ہو تو، امت کا ہر فرد علم حاصل کیے ہوئے ہو۔ کوئی بوڑھا یہ کہہ کر اللہ کے ہم بچ نہیں سکتا کہ میں بڑھاپے تک مجھے پتہ ہی نہیں تھا، بڑھاپے میں مجھے پتہ ہوا کہ علم حاصل کرنا ضروری ہے، یہ کہہ کر بچ نہیں سکتا ہے۔ صحابہ کرام نے 70 سال کی عمر میں قرآن کریم پڑھا ہے، علم سیکھا ہے۔ آپ جانتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس امت میں سب سے بڑا مقام کس کا ہے؟ نام سنا ہے کبھی؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد امت محمدیہ میں سب سے بڑا مقام و مرتبہ کس کا ہے؟ کوئی بتا سکتا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا سب سے بڑا مقام و مرتبہ ہے۔ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر میں نبی بنے ہیں تو حضرت ابو بکر کی عمر 37 سال تھی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے 40 سال کے بعد ہی علم سیکھا ہے۔ پہلی وحی کے بعد یاد رکھیے 3 سال تک وحی بند رہی ہے، 3 سال تک وحی نہیں آئی ہے، 3 سال کے بعد دوبارہ سے وحی آئی ہے۔ دوسری وحی 3 سال کے بعد آئی ہے، 3 سال تک وحی نہیں آئی۔ اس وقت کی حکم تھا کہ اپنے گھر والوں کو سنبھالو، اس کے بعد باہر اسلام نکلا ہے، گھر سے باہر۔ 3 سال کے بعد دوسری وحی آئی، ایھا المدثر قم فانذر، اے کالی کملی کو اوڑھنے والے اب تو آپ کھڑے ہو جائیے اور قوم کو ڈرائیے۔ اس وقت صفا پہاڑ پر جا کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور سب لوگوں کو بلا کر کے دعوت دی۔ تو 3 سال پہلی وحی کے بعد گزر گئے، حضرت ابو بکر کی عمر 40 سال ہو گئی۔ جو امت کا افضل ترین فرد ہے اس نے علم 40 سال کے بعد حاصل کیا ہے۔ کوئی امت کا بچہ، کوئی نوجوان، کوئی بوڑھا علم کے زیور سے آراستہ ہوئے بغیر نہ رہے۔ اگر علم کے زیور سے آراستہ ہوگا ہر شخص تو پھر معاشرہ اور سماج سوسائٹی خود بخود لائن پر آ جائے گی۔ یہ جاہلانہ باتیں ہیں کہ ہماری برادری بڑی اور فلاں کی برادری چھوٹی، یہ زمانہ جاہلیت کی چیزیں ہیں، یہ اہل علم کی باتیں نہیں ہیں۔ ہمارے ہاں دارالعلوم دیوبند میں تقریباً 100 استاد پڑھاتے ہیں اور بیشتر کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ کون کس برادری کا ہے۔ فلاں کی برادری کیا ہے، فلاں کی برادری کیا ہے، فلاں کی برادری کیا ہے، اور سب گھل مل کر کے ایسے رہتے ہیں کہ جیسے ایک باپ کی اولاد ہو، کہ ہر ایک کے دکھ درد میں ایسے شریک ہوتے ہیں جیسے کسی کا بچہ بیمار ہو جائے تو میرا اپنا بچہ بیمار ہوا ہے۔ یہ کس چیز کی دین ہے؟ یہ علم کی دین ہے۔ وہ جانتے ہیں کہ برادری کوئی چیز نہیں ہوتی۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، قرآن کریم نے یہ نسخہ دیا ہے۔ اس لیے اپنی اولادوں کو زیور علم سے آراستہ کیجیے۔ میں نے ایک حدیث پڑھی ہے آپ کے سامنے اور ایک آیت پڑھی ہے، ایک آیت پہلے سنا دوں پھر وہ حدیث سناؤں گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم۔ ایک بات ذہن میں اچھی طریقے سے رکھیں، اگر کوئی 5 وقت کی پابندی سے نماز پڑھتا ہے، رمضان کے مہینے میں کبھی روزہ نہیں چھوڑتا، سال کے سال حساب لگا کر ایک ایک پائی کی زکوٰۃ ادا کرتا ہے،
اللہ نے مال دیا ہے تو حج بھی کر چکا ہے، سب کچھ کرتا ہے، نماز وہ پڑھے، زکوٰۃ وہ دے، روزہ وہ رکھے، حج وہ کرے۔ ہمارے ہاں جو یہ 4 کام کر لے اسے یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہ صحابی سے بھی آگے بڑھ گیا، اور حج کرنے کے بعد تو یہ سمجھتا ہے کہ اب دین کی کوئی ذمہ داری میرے اوپر نہیں رہی۔ یہ جہالت کی بات ہے، نہ سمجھی کی بات ہے، اور یہ ان پڑھ ہونے کی وجہ سے ایسا ہے۔ یاد رکھو ان 5 چیزوں کے اندر ہی صرف اسلام نہیں ہے، یہ 5 بنیادی ارکان ہیں، ان 5 چیزوں کے علاوہ اور بہت سا اسلام ہے۔ اسلام ہر قدم پر ہے، کوئی قدم اٹھانے سے پہلے اسلام رہنمائی کرتا ہے کہ کرنا جائز ہے یا ناجائز ہے۔ اگر کسی نے یہ سمجھ لیا کہ یہ 5 کاموں کی ہماری ذمہ داری ہے تو بہت غلطی میں مبتلا ہے اور بالکل اندھیرے کے اندر پڑا ہوا ہے۔ قرآن کریم نے کہا یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم، اے ایمان والو اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچاؤ، واہلیکم نارا، اور اپنے گھر والوں کو بھی جہنم سے بچاؤ۔ نماز پڑھ کے، روزہ رکھ کے، زکوٰۃ دے کر، حج کر کے ہم اپنے آپ کو جہنم سے بچانے کی فکر کر لیں اور اپنے گھر والوں کو جہنم سے بچانے کی فکر نہ کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے سوال ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہم سے پوچھیں گے خود تو نماز پڑھتا تھا، اولاد کی نگرانی کیوں نہیں کی تھی؟ خود روزہ رکھ لیا کرتا تھا، اولاد سے روزہ کیوں نہیں رکھوایا تھا؟ خود تو نے زکوٰۃ ادا کر دی تھی، اولاد کی بھی تو شادی کر دی تھی، اس کے پاس بھی تو زیور تھا، بہو کے پاس بھی تو زیور تھا، کبھی اس کو نصیحت کیوں نہیں کی کہ حساب لگا کر کے زکوٰۃ ادا کرو؟ اور اولاد کے پاس بھی تو پیسہ تھا، اسے حج کی تلقین کیوں نہیں کی تھی؟ اسے کیوں نہیں کہا تھا کہ جھوٹ کو چھوڑ دو، دھوکہ دھڑی کو چھوڑ دو، ملاوٹ کو چھوڑ دو، دیانتداری پر آ جاؤ؟ اولاد کی اچھی تربیت کیوں نہیں کی تھی؟ تمہیں بھی اپنے آپ کو بھی جہنم سے بچانا ہے، اپنی اولاد کو بھی جہنم سے بچانا ہے۔ ہماری اولاد آج کل کس شکل میں ہے اور کیا ہے؟ ہماری اولاد سب سے پہلے جوتا ہماری سروں پہ بجاتی ہے، اور آج کل 99% لوگ اپنے اولاد سے پریشان ہوتے ہیں اور شکایتیں کرتے ہیں۔ کوئی کسی ہمارے بزرگ کے پاس جائے گا کہ حضرت دعا کر دیجئے، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد بگڑ گئی، اولاد غلط راستے پر ہے، اولاد کہنا نہیں مانتی، اولاد ستاتی ہے، اولاد آپ کے حقوق ادا نہیں کرتی۔ کبھی غور کیا کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ اولاد جو نافرمانی کر رہی ہے اسے ہم اپنی کھیتی جو ہم نے بو رکھی ہے اسی کو ہم کاٹ رہے ہیں؟ اگر اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کر رہی ہے تو کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم اپنے کیے کو ہی بھگت رہے ہیں؟ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم نے خود ہی اپنے پیر پہ کلہاڑی مار رکھی ہے؟ میں ایک واقعہ آپ کو سناؤں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے کا۔ مشہور ایک فقی ابو اللیث انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا ہے، ایک مرتبہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسجد نبوی میں تشریف فرما تھے، ایک بوڑھا آدمی، ایک بزرگ آدمی آیا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے بڑے جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد حضرت ابوبکر خلیفہ بنے، حضرت ابوبکر کے بعد حضرت عمر دوسرے نمبر کے خلیفہ ہیں، اور اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا تھا کہ عمر جس راستے پر چلتے ہیں شیطان ڈر کی وجہ سے وہ راستہ چھوڑ کے بھاگ جاتا ہے، شیطان اس راستے کو چھوڑ دیتا ہے۔ نبی نے فرمایا تھا کہ میرے بعد اگر اختلافات ہوں، ایک آدمی کچھ کہے دوسرا آدمی کچھ کہے، تو یہ دیکھنا عمر کیا کہہ رہے ہیں، میرے موجود ہوتے ہوئے حق میرے ساتھ ہے اور میرے بعد حق عمر کے ساتھ ہے۔ یہاں تک فرمایا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ میرے بعد نبی نہیں آنے والا کوئی، اور نبوت کا سلسلہ ختم ہو رہا ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اگر یہ نبوت کا سلسلہ جاری رہتا اور میرے بعد کوئی نبی آنے والا ہوتا تو حضرت عمر ہوتے نبی۔ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں، جس صحابی کو دیکھ کر شیطان راستہ بدل دے تو انسان کے کیا بس کی بات تھی کہ اس کی نافرمانی کرے؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اتنا روب اللہ نے دیا تھا، مدینے سے لشکر روانہ کرتے تھے، ملک فارس میں، ملک روم میں 2 مہینے کے بعد وہ لشکر پہنچے گا، لیکن کو ان کا جاسوس گھوڑے سے دوڑتا ہوا جاتا تھا اور گھوڑے سے دوڑتا ہوا جا کر خبر دیتا تھا کہ عمر نے ملک روم کے لیے یا ملک فارس کے لیے لشکر مدینے سے روانہ کر دیا ہے، ابھی وہ 1.5 مہینے کے بعد پہنچے گا۔ لیکن قیصر اور کسریٰ جو اس وقت سپر پاور تھے، ان سپر پاور طاقتوں کے محلات میں کھلبلی مچ جاتی تھی، نیندیں حرام ہو جاتی تھیں۔ 1.5 مہینہ پہلے سے وہ سونا چھوڑ دیتے تھے کہ عمر نے لشکر روانہ کر دیا ہے، ہم کیسے بچیں گے اس سے؟ ایک مرتبہ مسجد نبوی میں لیٹے ہوئے تھے،
ایک دم اٹھ کر بیٹھ گئے، سیدھا سادہ کرتا، اپنے گریبان میں جھانک رہے ہیں، اپنے سینے کی طرف کو متوجہ ہیں اور کہہ رہے ہیں عمر تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، تو مکے کے پہاڑوں میں اونٹ چراتا پھرتا تھا، تو بکریاں چرایا کرتا تھا، تو ایک چرواہا تھا، تیرے خاندان کے پاس مال و دولت نہیں تھی، تیرے پاس بادشاہت نہیں تھی، تیرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، ہتھیار نہیں تھے، تو ایک انتہائی چھوٹے درجے کا آدمی تھا، لیکن آج تجھے اللہ نے اتنا روب دیا ہے کہ تو مدینے سے لشکر روانہ کرتا ہے، 2 مہینے کی دوری پر قیصر اور کسریٰ ہوتے ہیں، وہ کپ کپانے لگتے ہیں، ان کی نیندیں حرام ہو جاتی ہیں، وہ کھانا پینا چھوڑ دیتے ہیں، اتنا روب تجھے اللہ نے دیا، کس بنا پر دیا؟ خود کہتے ہیں کہ اے عمر تیری کوئی حیثیت نہیں تھی، تو نے قرآن کریم کو سینے سے لگایا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تجھے اتنا روب دے دیا۔ وہ حضرت عمر مسجد میں بیٹھے ہوئے، ایک بزرگ آئے بوڑھے، اور یہ کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین، میرا نوجوان بیٹا میرا حق ادا نہیں کرتا۔ چوکنا ہو گئے، چہرہ سرخ ہو گیا۔ پہلا مقدمہ کوئی اس قسم کا آیا تھا، اس سے پہلے کوئی اس قسم کا مقدمہ نہیں آیا تھا۔ صحابہ کا دور، وہ صحابہ کا دور تو وہ تھا کہ والد کی والدہ کی دن رات خدمت کرتے تھے۔ ایک صحابی رسول کے پاس آتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میں دن رات خدمت کرتا ہوں، میری والدہ نے کہا کہ میں حج کرنا چاہتی ہوں، میرے پاس سواری کا انتظام نہیں تھا اور وہ پیدل چلنے کے لائق نہیں تھی، میں نے اپنے کندھوں پر بٹھایا۔ مدینے سے مکہ 450 کلومیٹر کا سفر ہے، 450 کلومیٹر میں نے کندھے پر بٹھا کر کے سفر کیا، پورا حج میں نے انہیں کندھوں پر بٹھا کر کے کیا۔ یہ اتنی خدمت کرتے تھے اور پھر آ کر کے پوچھتے تھے کہ اللہ کے رسول میں نے اپنی ماں کا حق ادا کر دیا یا ابھی کچھ باقی ہے؟ رسول نے فرمایا تیری پیدائش کے وقت میں ایک آہ نکلی تھی، ابھی تو اسی کا حق ادا نہیں ہوا۔ میں یہ بتلا رہا تھا اس حدیث کو بیان کر کے، اس واقعے کو بیان کر کے کہ زمانہ وہ تھا کہ والدین کی خدمت کر کے لوگ فخر کیا کرتے تھے اور رسول سے پوچھا کرتے تھے آ کر کے کہ میں نے حق ادا کر دیا ہے، مزید حق ادا کرنا ہے۔ وہ زمانہ تھا۔ پہلی شکایت آئی تھی کہ نوجوان لڑکا اور باپ کے حقوق ادا نہیں کر رہا ہے۔ سرخ ہو گیا چہرے سے، غصے سے چہرہ سرخ ہو گیا، سیدھے بیٹھ گئے۔ کیا کہہ رہے ہو؟ لڑکا ہے اور حق ادا نہیں کرتا، لڑکا ہے اور آپ کے حقوق کی پامالی کرتا ہے، لڑکا ہے آپ کا بیٹا ہے اور آپ کی خدمت گزاری نہیں کرتا کہ جی ہاں ایسا ہی ہے کہ بلا کے لے آؤ۔ کون لڑکا ہے وہ نوجوان کو بلانے کے لیے وہ بوڑھے باپ گئے۔ میں نے ابھی بتلایا تھا کہ شیطان جسے دیکھ کر راستہ چھوڑ دے، کس کے بس کی بات تھی کہ خبر پہنچے اور بھاگا ہوا نہ چلا ہے۔ کوئی آج کل کا زمانہ تھوڑی تھا کہ عدالت سے نوٹس آئے اور کسی تھانے کا کانسٹیبل کوئی پولیس والا لے کر کے آئے، 100-200 روپے اسے دو اور اس پہ لکھوا دو کہ گھر نہیں ملے، گھر میں تالا لگا ہوا ملا، وہ عدالت میں جا کر کے کہہ دے کہ گھر پہ کوئی نہیں ملا۔ ایسا تھوڑی تھا۔ کیا مجال تھی کہ حضرت عمر کا حکم پہنچے اور کوئی نوٹس پر عدالت میں حاضر نہ ہو؟ بوڑھا باپ گیا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے طلب کیا ہے، نوجوان لڑکا بھاگا بھاگا آ گیا۔ دونوں آمنے سامنے بیٹھ گئے، ایک طرف بیٹا ایک طرف باپ۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس نوجوان سے کہا کہ لڑکے تیرے باپ کو شکایت ہے کہ تو اس کے حق ادا نہیں کرتا۔ اس لڑکے نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین، کیا صرف باپ کے ہی اولاد پر حق ہیں یا اولاد کا بھی کوئی حق باپ پر ہے؟ اولاد کا بھی کوئی حق باپ پر بنتا ہے یا نہیں بنتا؟ یا صرف باپ کا ہی حق ہے اولاد پر؟ حضرت عمر سمجھ گئے کہ معاملہ کچھ الگ ہے، تالی ایک ہاتھ سے نہیں بج رہی ہے، تالی دونوں ہاتھوں سے بج رہی ہے۔ تو کہا کہ بیٹا ایسا نہیں ہے کہ صرف باپ کا حق ہی اولاد پر ہو، اولاد کا حق بھی باپ پر ہے۔ یا کتنے حق ہیں؟ کہ بہت سارے ہیں، کہ کچھ تو بتا دیجئے۔ کہا کہ موٹے موٹے 3 حق ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اولاد کے باپ کے ذمے موٹے موٹے بڑے بڑے 3 حق ہیں۔ اس لڑکے نے کہا کہ خلیفۃ المسلمین وہ 3 حق کیا ہیں ذرا مجھے بتلا دیں۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ بیٹا اولاد کا حق باپ کے ذمے، پہلا حق اسی وقت آ جاتا ہے جب اولاد پیدا نہیں ہوئی، بلکہ اولاد کے پیدا ہونے کا ذریعہ یعنی بیوی بھی گھر میں نہیں آئی، بیوی گھر میں ابھی نہیں آئی ہے، اولاد پیدا نہیں ہوئی ہے، ابھی بیوی گھر میں آئے گی، شادی ہوگی، نکاح ہوگا اور نکاح کر کے بیوی کو لائے گا، اس کے بعد میں اولاد پیدا ہوگی۔ تو ابھی کئی مہینے کے بعد یا کئی سال کے بعد جو اولاد پیدا ہوگی، جب شادی کرنے کا ارادہ کرے تو شادی کرنے کے ارادے کے وقت میں ہی اولاد کا حق، آئندہ جو باپ بنے گا ابھی باپ بنا نہیں ہے، اس کے ذمے آئندہ کی اولاد کا حق ابھی سے آ جاتا ہے۔
حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ نوجوان کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ جوان لڑکا جب شادی کرنے کا ارادہ کرے تو نیک صالح دیندار لڑکی کو تلاش کر کے لائے. یہ آئندہ پیدا ہونے والی اولاد کا پہلا حق ہے. یاد رکھیے کہ اگر ماں نیک اور دیندار ہوئی, نیک صالح بیوی کو تلاش کر کے لے آیا, جو بچہ اس کے پیٹ میں پروان چڑھے گا, جو بچہ اس کی چھاتی سے دودھ پیے گا, اس کی تربیت نیک صالح ماں کرے گی, تو وہ جانتا ہوگا کہ ماں کا کیا حق ہے, باپ کا کیا حق ہے. ایسا بیٹا ماں باپ کے حقوق کو پہچانے گا, اس کی ماں اسی تربیت کرے گی کہ باپ کے سامنے سر جھکا کر کے رہے گا, کبھی باپ کی نافرمانی نہیں کرے گا. یہ کہا کہ پہلا حق اس وقت آ جاتا ہے جب شادی کرنے کا ارادہ کرے. نیک دیندار بیوی کو تلاش کر کے لائے. اور یہ بات صرف حضرت عمر رضی اللہ عنہ نہیں فرماتے, بات لمبی پڑ جائے گی, میں حدیث کا ترجمہ سنا دیتا ہوں. مجھے 10-12 منٹ صرف اور بیان کرنا ہے انشاءاللہ, میں جلدی بات ختم کر دوں گا اپنی. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا ہے, حدیث شریف کی مشہور کتاب ہے مشکات شریف, جہاں نکاح کا بیان اس میں ہوتا ہے تو نکاح کے پہلے صفحے پر یہ حدیث آتی ہے. آقا فرماتے ہیں کہ نکاح کیا جاتا ہے 4 وجہ سے. کوئی کرتا ہے نکاح مال کو دیکھ کر کے مالدار لڑکی ہے, کوئی نکاح کرتا ہے بڑے خاندان کو دیکھ کر کے کہ ودھائک جی کی, ایم پی صاحب کی, منتری جی کی لڑکی ہے, کوئی نکاح کرتا ہے لڑکی کے حسن و جمال خوبصورتی کو دیکھ کر کے کہ بہت خوبصورت لڑکی ہے, کوئی نکاح کرتا ہے دینداری کو دیکھ کر کے کہ لڑکی دیندار ہے, چاہے مال زیادہ نہ ہو, چاہے بڑے خاندان کی نہ ہو, چاہے بہت زیادہ حسین و جمیل نہ ہو, لیکن دیندار لڑکی ہے. 4 چیزوں کی وجہ سے نکاح کیا جاتا ہے. حدیث شریف میں ایک صحابی پاس میں بیٹھے ہوئے تھے جن کی شادی نہیں ہوئی تھی, ان کی ران پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھ مارا اور ران پر ہاتھ مار کر کے کہا فظفر بذات الدین تربت یداک, اللہ تیرے اوپر رحم کرے, جہاں تک ہو سکے دیندار بیوی کو تلاش کرنے میں کامیاب ہو جا, تیری زندگی بن جائے گی. چھوڑ دے مال کا چکر اور چھوڑ دے خاندان کے بڑا ہونے کو اور حسن و جمال کو. اگر دیندار بیوی گھر میں آ گئی, چاہے حسین و جمیل نہیں ہے, چاہے بہت زیادہ مال اس کے پاس نہیں ہے, اور چاہے اس کے پاس بڑا خاندان نہیں ہے, لیکن نیک ہوگی, دیندار ہوگی, تیرا گھر جنت کا نمونہ بن جائے گا. تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جب شادی کرنے کا ارادہ کرے تو دیندار بیوی کو تلاش کر کے لائے. یہ اولاد کا حق باپ کے دل میں ہے. شادیوں میں کیا حال ہے, کس چیز کو دیکھا جاتا ہے وہ ہم جانتے ہیں, میں اس تفصیل میں نہیں جانا چاہتا, آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہو. کون دینداری کو دیکھتا ہے آج کل تو 4 پہیہ دیکھا جاتا ہے, آج کل تو فریج اور واشنگ مشین دیکھی جاتی ہے, آج کل کیش دیکھا جاتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا دیکھا جاتا ہے. اور اس کی جو مصیبتیں ہیں پھر وہ ہمارے سامنے, جو ماحول ہے اور جو اولاد نافرمان ہو رہی ہے وہ ہمارے سامنے. خیر میں بات کو آگے بڑھاؤں. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ دوسرا حق اولاد کا باپ کے ذمہ یہ ہے کہ جب وہ پیدا ہو تو اس کا اچھا سا نام رکھے, کیونکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ نام کا اثر بچے کی تربیت پر پڑتا ہے. اچھا نام ہوگا تو طبیعت اور اس کی فطرت اچھی بنے گی, برا نام ہوگا تو اس کی فطرت اور طبیعت بری ہوگی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تیسرا حق اولاد کا باپ کے ذمہ یہ ہے کہ جو وہ بچہ شعور کو پہنچ جائے, کچھ بولنے لگے تو قرآن کریم اس کو پڑھائے, دین کا علم اس کو سکھائے, دینی تعلیم دے. یہ 3 حق حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے فرمائے. اب وہ بیٹے نے کہا کہ اے خلیفۃ المسلمین, اب میری سن لیجئے, جہاں تک ان 3 حق کا تعلق ہے, میرے یہ باپ سامنے بیٹھے ہوئے ہیں, انہوں نے دیندار کسی عورت سے نکاح نہیں کیا, بازار سے 400 درہم کی, درہم کہا جاتا ہے چاندی کے روپیوں کو عربی میں, 400 چاندی کے روپے میں بازار سے ایک رنڈی قسم کی, ایک طائفہ قسم کی عورت کو خرید کر کے لے آئے, وہ گھر میں رکھے ہوئے ہیں, ان کے پیٹ سے میں پیدا ہوا. یہ پہلا حق انہوں نے میرا توڑا. کسی دیندار بیوی کو لانے کے بجائے ایک 400 روپے کی عورت خرید کر کے لے آئے, اس کے پیٹ سے میں پیدا ہوا ہوں. اور فرمایا جہاں تک نام اچھا رکھنے کی بات ہے, انہوں نے میرا نام جعل رکھا ہوا ہے. اور علماء جانتے ہیں عربی زبان میں جعل کہا جاتا ہے غلاظت کے گوبر کے کیڑے کو. آج کل برسات کا موسم چل رہا ہے, برسات کے اندر اگر کہیں کھیت میں کسی جنگل میں بھینس گوبر کر دے, کٹرا گوبر کر دے, بیل گوبر کر دے, تو 2-4 دن کے بعد دیکھیں اس میں بڑے بڑے کیڑے پڑ جاتے ہیں. ان کیڑوں کو عربی میں جعل کہا جاتا ہے.
وہ نام رکھا ہے. ان باپ نے میرا کتنا گندا نام. آج کل اگر آپ کسی کو گوبر کا کیڑا کہہ دیں کتنا برا اس کو لگے گا. ہر آدمی اسے جھول کہتا ہوگا. جو نام پکار رہا ہے گوبر کا کیڑا, جدھر سے آواز آ رہی ہے گوبر کا کیڑا, اس کا نام ہی ہے گوبر کا کیڑا. کتنا برا نام رکھا ہے. اس نے کہا کہ میرا نام جول رکھا ہے, اور فرمایا کہ جہاں تک تیسرے حق کی بات ہے کہ مجھے قرآن کریم پڑھانا, میں قرآن کریم کی ایک آیت بھی نہیں جانتا. جب سے میں نے شعور سنبھالا ہے اور میں کچھ سمجھدار ہوا ہوں, تب سے انہوں نے بیل اور ہل مجھے دے دیا ہے. کھیت میں مجھ سے مستقل کام کرواتے ہیں. بس بیلوں کو ہانکنے کا ڈنڈا میرے ہاتھ میں رہتا ہے اور میں کھیت کی جتائی کرتا رہتا ہوں. کھیتی کرنے کے علاوہ مجھے کچھ نہیں سکھایا. اب حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اور زیادہ غصہ آیا, چہرہ سرخ ہے, اور اس بوڑھے والد کی طرف متوجہ ہو کر فرمایا کہ تمہیں شرم نہیں آتی؟ پہلے اولاد کے حقوق کو برباد کرتے ہو, اور جب اولاد بڑی ہو جاتی ہے اور اپنے کیے کا صلہ تمہیں دیتی ہے اور تمہارے حقوق کو پامال کرتی ہے, تو تم ہمارے پاس شکایت لے کر کے آتے ہو کہ ہماری اولاد ہمارے حقوق ادا نہیں کرتی. جیسا بو گے ویسا کاٹو گے, جیسا کرو گے ویسا بھرو گے. اپنے پیر پر کلہاڑی تم نے خود ماری ہے. میں اولاد والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر اولاد سے بڑھاپے میں مطمئن رہنا چاہتے ہو اور بڑھاپے میں خوشی دیکھنا چاہتے ہو تو اپنی اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کرو. اگر علم کے زیور سے اگر اولاد آپ کی آراستہ ہوگی تو پھر معلوم ہے کیا ہوگا. آپ میں سے جو بوڑھے ہیں, بزرگ ہیں, انہوں نے دیکھا ہوگا ہمارے دارالعلوم دیوبند کے محتمے میں گزرے ہیں حضرت مولانا قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ. 1983 میں ان کا انتقال ہوا. 1980 میں انہوں نے دارالعلوم دیوبند کا 100 سالہ جلسہ کرایا تھا. 100 سالہ جلسہ. بہت سے بزرگوں نے وہ جلسہ دیکھا ہوگا, یہاں سے گئے ہوں گے, جو بوڑھے ہیں بزرگ ہیں وہ جانتے ہوں گے. 1980 میں ہوا تھا, تقریباً 43-44 سال پہلے کی بات ہو گئی. اس وقت میں حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے پورے ہندوستان کا دورہ کیا, دوسرے ملکوں کا بھی دورہ کیا دعوت دینے کے لیے. تقریباً 40 ممالک کے بادشاہ یا نمائندے ان کے اس جلسے میں آئے تھے, پوری دنیا سے, مسلم ممالک سے. خود اندرا گاندھی اس جلسے کے اندر آئی تھی. بہت بڑا جلسہ کیا تھا اور پورے ملک کا دورہ کیا تھا. اس وقت جو ہمارے محتمم صاحب ہیں دارالعلوم دیوبند کے, حضرت مفتی ابو القاسم صاحب نعمانی دامت برکاتہم, بنارس کے رہنے والے ہیں. حضرت بیان کرتے ہیں کہ قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ ہمارے یہاں بنارس بھی گئے تھے, اور 8 دن یا 10 دن رکے تھے بنارس میں. ہمارے یہ محتم صاحب جو اس وقت ہیں وہ فرماتے ہیں ہم نے دیکھا قاری طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو 1980 کے اندر کہ 10 دن بنارس میں 8 دن قیام رہا. مغرب کے بعد پابندی سے آدھا پارہ تلاوت کرتے تھے, کبھی نماز میں کھڑے ہو کر کبھی بغیر نماز کے, اور جب تک آدھا پارہ تلاوت نہ کر لیتے کسی کی طرف کو چہرہ اٹھا کر نہیں دیکھتے, کسی کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. ایسا بھی ہوا کہ کوئی افسر, بڑا افسر کھڑا ہوا ہے ملاقات کے لیے کھڑا ہوگا, کوئی مالدار آدمی موٹی رقم لے کر کے دارالعلوم دیوبند کو چندہ دینے کے لیے آیا ہوگا, پیسہ اپنے پاس رکھے, جب تک آدھا پارہ تلاوت نہیں کرتے تھے کسی کو سر اٹھا کر نہیں دیکھتے. علماء موجود ہیں ان کی طرف متوجہ نہیں ہوتے. فرماتے ہیں ہمارے محترم صاحب کہ ایک دن ہم نے ہمت کر کے پوچھا کہ حضرت یہ مغرب بعد آدھا پارہ پڑھنے کا, تلاوت کرنے کا کیا معمول ہے؟ تو جو جواب دیا وہ میں اولاد والوں کو سنانا چاہتا ہوں. حضرت قاری صاحب رحمۃ اللہ نے جواب دیا کہ میرے والد کا جب سے انتقال ہوا ہے, یہ 1980 کی میں بات بتا رہا ہوں, اور اس سے تقریباً 45-50 سال پہلے قاری صاحب کے والد کا انتقال ہو چکا تھا. 45-50 سال ہو چکے تھے قاری صاحب کے والد کو انتقال. کہا جس دن سے میرے والد کا انتقال ہوا ہے اس دن سے کسی دن ناغہ نہیں ہوا آج تک 45-50 سال کے عرصے میں کہ جس دن میں نے مغرب کے بعد آدھا پارہ تلاوت کر کے والد محترم کو ایصال ثواب نہ کیا ہو اور دعا نہ کی ہو. میرے بھائیو, اگر اولاد کو علم کے زیور سے آراستہ کر لو گے تو یہ اولاد آپ کے مرنے کے بعد کام آئے گی اور بڑھاپے میں بھی کام آئے گی. آپ کی آنکھ بند ہو جائے گی, آپ چلے جائیں گے, لیکن آپ اگر اپنے بچے کو حافظ بنا گئے, عالم بنا گئے, وہ اپنے حفظ کو دہراتا رہے گا, حفظ پڑھاتا رہے گا, یا عالم ہوگا امامت کرتا رہے گا, بیانات کرتا رہے گا, طلبہ کو پڑھائے گا, اس کے پڑھانے کا ثواب آپ کو خود بخود پہنچتا رہے گا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا مات الانسان انقطع عنہ عمله, جب انسان کا انتقال ہو جاتا ہے تو اس کے سارے اعمال ختم ہو جاتے ہیں الا عن ثلاث, سوائے 3.
کہا الا ان صدقۃ جاریہ، ایک تو صدقہ جاریہ، کسی نے مسجد بنوا دی، مسجد میں پیسہ لگا دیا، جب تک مسجد میں نماز ہوتی رہے گی ثواب پہنچتا رہے گا، مدرسہ بنوا دیا، جب تک تعلیم چلتی رہے گی ثواب پہنچتا رہے گا، یا کسی نے کنواں بنوا دیا، جب تک لوگ پانی پیتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا، مسافر خانہ بنوا دیا، کوئی ہاسپٹل بنوا دیا، جب تک غریب اس سے دوا لیتے رہیں گے ثواب پہنچتا رہے گا، کوئی صدقہ کر دیا آنکھ بند ہونے کے بعد وہ بھی فائدہ پہنچائے گا۔ اور فرمایا او والدین صالح یدعو له، یہ نیک اولاد چھوڑ کر کے گیا جو مرنے کے بعد اپنے والد کے لیے دعا کرتی ہے، تو وہ اولاد کا فائدہ بھی پہنچتا ہے، وہ عمل بند نہیں ہوتا۔ اور تیسری چیز فرمائی او علم ينتفع به، یہ ایسا علم جس علم سے بعد میں بھی نفع اٹھایا جائے۔ کوئی کتاب لکھ کر چلا گیا، کسی نے عالم بنا دیے، کسی نے حافظ بنا دیے، جب تک وہ حافظ آگے اپنا حفظ بڑھاتے رہیں گے استاد کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا، والدین کو اس کا ثواب پہنچتا رہے گا۔ تو علم کے زیور سے آراستہ کرنے کے یہ فائدے ہیں، اور پھر معلوم ہوتا ہے کہ ہمیں کس راستے پر چلنا ہے، کس راستے پر نہیں چلنا ہے۔ میں نے شروع میں کہا تھا کہ ہم سب مسلمان ہیں، بات ماننے والے لوگ ہیں، مجھے امید یہ ہے کہ میں نے جو کچھ عرض کیا ہے آپ حضرات اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں گے۔ دعا فرمائیں اللہ تبارک و تعالی مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کر لیں۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا يا كريم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا فاغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك یا رحمان یا کریم ہمارے گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ تمامی صغیرہ اور کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، یا اللہ گنہگار ہیں، خطا کار ہیں، یا اللہ اقراری مجرم ہیں، یا اللہ ہمارے تمام جرائم کو تمام گناہوں کو معاف فرما دے، یا اللہ ہمارے ساتھ فضل و کرم کا معاملہ فرما دے، یا اللہ ہمارے یہ ہاتھ جو تیری بارگاہ میں اٹھا دیے ہیں یہ گناہوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، یا اللہ تیرے سامنے اٹھنے کے لائق نہیں ہیں، یا اللہ جو زبان چل رہی ہے یہ بھی گناہوں میں ڈوبی ہوئی ہے، یا اللہ تیری بارگاہ میں یہ کھلنے کے لائق نہیں ہے۔ حق تو یہ تھا کہ مجرمین کی طرح خاموش نیچے کو سر جھکا کے تیری بارگاہ میں کھڑے ہو جاتے، یا اللہ لیکن تو رحیم و کریم ہے، تو لطیف و ودود ہے، تیرے رحم و کرم پر نظر کرتے ہوئے یا اللہ ہم نے ہاتھ بھی اٹھا دیے ہیں، یا اللہ زبان بھی کھول دی ہے، یا اللہ ہم مغفرت کے بھیکاری ہیں، یا اللہ ہمارے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرما، یا اللہ ہمیں مغفرت کی بھیک عطا فرما، یا اللہ مغفرت کی بھیک عطا فرما، یا اللہ اپنے مرضیات پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں علم دین سیکھنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ ہمیں مسجدوں میں مدرسوں میں حاضر ہونے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ مسجدوں کے مدرسوں کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا اللہ علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، یا رحمان یا کریم علماء کرام کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما، ان کے مرتبے کو مقام کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما، یا رحمان یا کریم ہمیں اپنے مرضیات پر چلنا آسان فرما، قرآن کریم پڑھنے کی توفیق عطا فرما، اسے سمجھنے کی توفیق عطا فرما، یا رحمان یا کریم ہمیں ایک ایک سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہمارے دلوں میں جاگزی فرما دے، صحابہ کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرما، یا رحمان یا کریم جو مانگا گیا ہے وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عنایت فرما، یا اللہ جو مانگا گیا ہے وہ بھی عنایت فرما، جو مانگنے سے رہ گیا ہے وہ بھی عنایت فرما، یا اللہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو خیر کی دعائیں کی ہیں ہمارا حصہ بھی اس میں مقدر فرما، ہمارے حق میں بھی ان کو قبول فرما، جن جن چیزوں سے یا اللہ پناہ مانگی ہے یا اللہ ہمیں بھی ان سے بچنے کی توفیق عطا فرما، محض اپنے فضل و کرم سے ان چیزوں سے ہمیں بچا کر اپنے یا اللہ اپنی پناہ میں لے لے، یا رحمان یا کریم جب تک زندہ رہیں ایمان پر زندہ رکھ، اور جب مرنے کا وقت آئے تو یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا اللہ ایمان پر خاتمہ نصیب فرما، یا رحمان یا کریم ٹوٹے پھوٹے الفاظ میں یہ دعا کی گئی ہے اپنے حبیب پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقہ طفیل سے قبول فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ ایک بات اور میں عرض کر دوں، 2 منٹ اور رک جائیے۔ ایک مرتبہ حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ میرٹھ میں بیان فرما رہے تھے،
حضرت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہمارے بڑے اکابر میں گزرے ہیں، 1943 میں انتقال ہوا، یعنی تقریباً 80 سال تو ان کے انتقال کو ہو گئے۔ تو بیان فرما رہے تھے تو انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ ان علماء کی قدر کرو۔ یہ علماء کے پاس بھی 4 ہاتھ پاؤں ہیں، جیسے آپ کے پاس 4 ہاتھ پاؤں ہیں۔ آپ دکان چلا سکتے ہیں تو یہ بھی چلا سکتے ہیں، اگر آپ کھیتی باڑی کر سکتے ہیں تو یہ بھی کر سکتے ہیں، کچھ نہیں کر سکتے تو بیٹری کا رکشہ تو چلا ہی سکتے ہیں۔ اپنے پیٹ کے لیے یہ مسجدوں و مدرسوں میں نہیں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر انہیں اپنا پیٹ چلانا ہوتا تو پیٹ چلانے کے ذرائع تو بہت ہیں اور یہ مدرسوں سے زیادہ کما لیتے ہیں، انہیں دین کی فکر ہے۔ یہ فرمایا تھا کہ مان لو کہ اگر یہ علماء مسجدوں سے مدرسوں سے اٹھ کر کوئی دکان پر بیٹھ جائے، کوئی اپنی کھیتی باڑی کو دیکھنے لگے، کوئی رکشہ چلانے پہ لگ جائے، کوئی محنت مزدوری پہ لگ جائے، تو وہ اپنے پیٹ کا انتظام کر لیں گے، لیکن آپ سوچیں کہ تمہارے دین کا کیا بنے گا۔ یہ آپ کی ضرورت ہیں، آپ کے محتاج نہیں ہیں، آپ ان کے محتاج ہیں۔ ایک حدیث شریف کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا کہ جب کوئی قوم اپنے علماء کی ناقدری کرے اور شادی پیسے اور مال کی بنیاد پر کرے اور آپس میں جھگڑے کرے، 3 چیزیں فرمائیں کہ جو قوم اپنے علماء کی ناقدری کرے اور شادی مال کی بنیاد پر کرے اور آپس میں جھگڑے کرے، تو فرمایا اس پر 4 قسم کے عذاب آتے ہیں۔ ایک، بارش بند ہو جاتی ہے، قحط آ جاتا ہے۔ دوسرے، ظالم بادشاہ اللہ مقرر کر دیتے ہیں۔ تیسرے، افسران رشوت لینے والے اور کرپٹ قسم کے ہوتے ہیں، وہ امانت داری سے کام نہیں کرتے، جو پیسہ دے گا اس کے حق میں فیصلے کرتے ہیں، خیانت کرتے ہیں۔ اور پھر فرمایا چوتھی چیز یہ ہے کہ دشمن ان کے اوپر حملے کرتے ہیں۔ اگر ہم ہندوستان کے اندر دیکھیں تو یہ ساری چیزیں ہمیں ملیں گی۔ بارش ہو رہی ہے، بے وقت ہو رہی ہے، جب ضرورت نہیں ہے تب بارش ہوگی۔ گیہوں کٹنے کا وقت تیار ہے اور گیہوں کٹنے کے لیے تیار کھڑے ہیں، اس وقت بارش ہوگی، اولے بھی پڑیں گے، فصلیں سڑیں گی، بے وقت بارش ہوگی، اور جب بارش کی ضرورت ہوتی ہے اس وقت بارش نہیں ہوتی ہے، قحط ہو جاتا ہے۔ اور جو ظالم بادشاہ مقرر ہے وہ آپ جانتے ہیں، افسران میں جو کرپشن ہے، جو رشوت ہے، وہ بھی آپ جانتے ہیں۔ اور دشمن کس قدر حملے کرتے ہیں، جہاں کہیں چاہتے ہیں دشمن کسی بھی مسلمان نوجوان کو پکڑ کر اس کے موت کو گھاٹ اتار دیتے ہیں، معاملہ لنچنگ کر دیتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں ہم اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، جن چیزوں کی وجہ سے یہ چیزیں آ رہی ہیں، علماء کی ناقدری کی وجہ سے، شادیاں مال کی بنیاد پر اور آپس میں جھگڑوں کی وجہ سے، ان سے ہمیں بچنا چاہیے۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔